نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 18 سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی یہی وہ کفار ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان امتوں میں یہ لوگ شمار ہوں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی جنات اور انسانوں میں سے جو نافرمان اور انکار کرنے والے کافر جو گزرے ہیں، انہی میں ان کافروں کا شمار ہوگا جو ایمان نہیں لاتے۔ انہم کانوا خاسرین، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے ان کے اعمال کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس حال میں کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یہی وہ کفار ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قول یہ واجب ہو چکا ہے، یعنی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ۔ اللہ تعالیٰ کا کیا قول ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے شیطان، میں تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی جنات اور انسانوں میں سے جو گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے، کفر اور شرک کریں گے، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ فی امم، ای فی جملۃ امم، من جملہ امتوں میں سے یہ لوگ ہوں گے، ان امتوں میں ہوں گے جو گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، انسانوں میں اور جنات میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْجِنسَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ الْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ، اور گزری ہوئی دو جنسوں میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی نیکوکار اور بدکار، ہر ایک کے درجے ہوں گے۔ یعنی نیکوکار جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے نیکیوں کی کثرت اور نیکیوں کے اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جنت میں ویسا ہی اونچا مقام ان کو عطا کرے گا۔ اور جو دنیا میں گناہ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، جو اللہ کا انکار کی، ان کے انکار کی شدت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو ویسا ہی عذاب دے گا، جہنم کی درکات میں ان کو رکھے گا کافروں کو، اور اہل ایمان کو جنت کے درجات میں اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ مما عملوا، یہ سب ان کے اعمال کی وجہ سے، ای منازل و مراتب من جزاء ما عملوا من الخیر والشر او من اجل ما عملوا منهما وانما قال درجات وقد جاء الجنة درجات والنار درکات على وجه التغلیب، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے بھی، گناہ کرنے والوں کی، ان کے اعمال کے اعتبار سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی ان کے لیے منازل ہے، مراتب ہے، ان اعمال کے بدلے کی وجہ سے جو وہ عمل کیے، چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، اچھے عمل کا اچھا درجہ ملے گا، برے عمل کا برا وبال ان کو دیا جائے گا۔ او من اجلی ما عملوا، یا اس وجہ سے، یعنی اس چیز کی وجہ سے جو کچھ وہ کیے، منہما، ان دونوں میں سے۔ وَإِنَّمَا قَالَ درجات، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ابرار کے لیے بھی درجات ہیں اور جو گناہ کیے ان کے لیے بھی عذاب ہے، درکات ہے، لیکن یہاں پہ درجات کا لفظ آیا، جبکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ الجنت درجات، جنت کے درجے ہیں اور جہنم میں طبقے ہیں، درکات۔ تو یہاں پر جہنم کے لیے بھی درجات کا لفظ استعمال کیا گیا، تو بطور تغلیب کے، یعنی غلبہ دیا گیا، دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ بِالْيَاءِ مَكِّيٌّ وَبَصَرِيٌّ وَعَاصِمٌ، مکی، بصری اور عاصم یا کے ساتھ پڑھے وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور بعض قرآن نون کے ساتھ بھی پڑھے وَلِنُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ ہم ان کو پورا بدلہ دیں۔
وہم لا یظلمون، اس حال میں کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ولیوفیہم اعمالہم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، ولا یظلم، اور وہ ان پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یظلمہم، اور وہ ان پر ظلم نہیں کرے گا، حقوقہم، ان کے حقوق کے بارے میں، یعنی ان کے حق کو اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا، یعنی قدر جزائہم، ان کے جزا، قدر جزاء، اللہ تعالیٰ ان کی جزا کو اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیا، ان کے اعمال کی مقدار، جیسا عمل کرو گے، جتنا عمل کرو گے ویسا ہی اور اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ فجعل الثواب درجات والعقاب درکات، یا فجعل الثواب درجات، اللہ تعالیٰ ثواب کے درجات بنایا اور عقاب عذاب کے درکات بنایا، طبقات۔ فاللام متعلقۃ، لام کا تعلق ہے محذوف سے، یعنی جعل الثواب درجات والعقاب درکات لیوفیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ثواب کے درجات مقرر کیا ہے اور عذاب کے درکات، طبقات بنایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا جہنم کی آگ پر، عذاب پر، تو ان سے فرشتے کہیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی عمدہ چیزوں کو، اپنی نعمتوں کو لے گئے دنیاوی زندگی میں، یعنی جو جو اچھی چیزیں حاصل کرنا تھا دنیا میں حاصل کر لی، جو جو نعمتیں، اور تم اس سے فائدہ اٹھائیں دنیا کی لذتوں سے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، بس تم آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت والے عذاب کا، تمہارے تکبر کرنے کی وجہ سے زمین پر ناحق، اور تمہاری نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تمہارے تکبر اور عناد، تمہارے فسق اور فجور کی وجہ سے تم کو ذلت والے عذاب میں تم کو مبتلا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ عَرْضُهُمْ عَلَى النَّارِ تَعْذِيبُهُمْ بِهَا مِنْ قَوْلِهِمْ عُرِضَ بَنُو فُلَانٍ عَلَى السَّيْفِ إِذَا قُتِلُوا بِهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ عَرْضُ النَّارِ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْلِهِمْ عُرِضَتِ النَّاقَةُ عَلَى الْحَوْضِ يُرِيدُونَ عَرْضَ الْحَوْضِ عَلَيْهَا فَقَلَّبُوا أَذْهَبْتُمْ أَيْ يُقَالُ لَهُمْ أَذْهَبْتُمْ وَهُوَ نَاصِبُ الظَّرْفِ طیباتکم فی حیاتکم الدنیا ای ما کتب لکم حظ من الطیبات الا ما قد اصبتموه فی دنیاکم وقد ذهبتم به واخذتموه فلم یبق لکم بعد استیفاء حظکم شیء منها وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لو شئت لکنت اطیبکم طعاما واحسنکم لباسا ولکنی استبقی طیباتی واستمتعتم بها بالطیبات فاليوم تجزون عذاب الہون ای الہوان وقضی به بما کنتم تستکبرون تتکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون ای باستکبارکم وفسقکم۔ اور یاد کرو اس دن کو جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا آگ پر، یعنی عرضوہم علی النار، آگ پر ان کو پیش کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر خالی آگ لکھ جا کے بتا کے نہیں لیں گے، بلکہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہ مراد ہے۔ ان کو عذاب دیا جائے گا آگ کے ذریعے، من قولہم، جیسا کہ عرب میں یہ محاورہ ہے، لوگوں کا قول ہے، عریضہ بنو فلان، یعنی فلاں کی اولاد کو، فلاں قبیلے کو پیش کیا گیا تلوار پر۔ تلوار پر پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب تلوار سے ان کو قتل کیا جائے تو عریضہ بولتا ہے۔ تو اسی طرح آگ پر پیش کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا کافروں کو۔ وقیل، اور کہا گیا کہ المراد عرض النار، یعنی آگ کو پیش کیا جائے گا ان پر، من قولہم، ان کے اس قول سے، عرضت الناقۃ علی الحوض، یعنی اونٹنی کو پیش کیا گیا حوض پر، مراد کیا ہے؟ حوض کو پیش کیا گیا اس پر، فقلبوا، تو وہ لوگ اس کو پلٹ دیے، الٹا کر دیے لوگ۔ فَأَذْهَبْتُمْ، ان کافروں سے کہا جائے گا کہ تم لے گئے، اور یہ ظرف کو نصب دینے والا ہے، طیباتکم، تم لے گئے اپنی، یعنی یوما کو جو زبر آ رہا اذہبتم کی وجہ سے بر، یعنی جس دن کافروں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، آگ پر پیش کیا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا، اس دن ان سے کہا جائے گا، جس دن ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ تم اپنی خوشگوار
عمدہ نعمتوں کو، دنیا میں اپنی تمام نعمتوں کو تم حاصل کر لی، یعنی تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں لکھا گیا تھا خوشگوار نعمتوں میں سے، مگر تم اس کو حاصل کر چکے ہو دنیا میں، اور تم اس کو لے گئے اور تم اس کو حاصل کر لی۔ یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، بس تمہارے لیے باقی نہیں رہ گیا تمہارے اپنے حصے کو، اپنی قسمت کی چیز لینے کے بعد کوئی بھی چیز۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں تم سب سے اچھی غذا کھانے والا بن جاؤں، اگر چاہوں تو تم میں سب سے زیادہ عمدہ لباس پہنوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی روٹی آپ کھایا کرتے تھے، یعنی قناعت اور زاہدانہ زندگی آپ اختیار فرمائے تھے۔ آپ پیون والے لباس کو آپ پہنتے تھے۔ فرمائے کہ اگر میں چاہوں تو اعلیٰ سے اعلیٰ غذا میں کھا سکتا ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس میں پہن سکتا ہوں، لیکن میں اپنی عمدہ نعمتوں کو، غذاؤں کو باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی میں دنیا میں اگر خوشگوار چیزوں کو حاصل کر لوں گا تو آخرت میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی۔ تو آپ یہ زہد کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا میں ایمان والوں کو چاہیے کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دنیا میں اگر کسی کو حد سے زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں تو آخرت میں اس کے لیے خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ جو دنیا میں پریشان حال رہے گا، جو ایمان والا تنگ دست رہے گا، پریشان رہے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا، بالطیبات یعنی پاکیزہ چیزوں سے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، بس آج کے دن تم کو ذلت والا عذاب تم کو چکایا جائے گا، تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہوان اور ہوان کے ساتھ بھی پڑھا گیا، عذاب الہونی عذاب الہوانی، بما کنتم تستکبرون، تمہارے تکبر کرنے کی وجہ سے زمین پر ناحق، اور تمہاری نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 21 شروع ہو رہی ہے۔ وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور تم یاد کرو عاد کے بھائی کو، اذ انذر قومہ، قبیلہ عاد کے بھائی کو، یعنی اس قبیلے میں جو نبی بھیجے گئے ان کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے، بالاحقاف، مقام احقاف میں، ایک وادی ہے یہ عمان اور مہرہ مقام کے درمیان۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، جبکہ ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی کئی انبیاء گزر چکے تھے ڈرانے والے۔ کیا بول کے ڈرائے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، ایک خدا کی تم عبادت کرو، بت پرستی سے روکیں، بت پرستی کے انجام سے ڈرائیں کہ بت پرستی کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کا عذاب، تو لہذا تم بت پرستی کو چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو، خدائے واحد، خدائے برتر کی تم عبادت کرو، خدائے برتر کی تم عبادت کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اس پیغمبر نے یہ کہا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر خوف محسوس کرتا ہوں تمہارے بارے میں، دردناک یعنی بہت بڑے دن کے عذاب کا۔ یعنی اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کی عبادت نہ کرو گے، ایک خدا کو نہ مانو گے، توحید کو نہ مانو گے، اگر تم بت پرستی کرتے رہو گے تو میں تمہارے لیے خوف محسوس کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا، یعنی تم جہنم میں جاؤ گے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اس قوم نے کہا، قوم عاد نے، اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں اس لیے، لتأفکنا، تاکہ آپ ہم کو روکیں، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، فأتینا، پس آپ ہمارے پاس لائیے وہ عذاب جس سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے۔ قال، تو انہوں نے کہا، انما العلم عند اللہ، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا جو قوم عاد میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، انما العلم عند اللہ، بے شک علم اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی عذاب کب آنے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن عذاب تو آ کر رہے گا، میرا کام عذاب سے ڈرانا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور عذاب لانا یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے، کب لاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور میں تم کو پہنچاتا ہوں وہ بات جس کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا، جو پیغام اللہ تعالیٰ دے کر بھیجا ہے میں وہ تم کو پہنچا رہا ہوں، اور لیکن میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نادان قوم ہو، جاہل قوم ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا، یعنی اس بادل کو، عارضاً
ایک بادل کو دیکھا مستقبل اودیتہم، جو ان کے وادیوں کی طرف رخ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بادل ہیں جو ہم پر برسے گا، بل ہوا، وہ بادل نہیں ہے بلکہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی طلب کی، ریحن، وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء، وہ ہوا ہر چیز کو ہلاک کر دیتی ہے، بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا لا یرا، بس وہ ہو گئے گویا کہ لا یرا، نہیں نظر نہیں آ رہے مگر ان کے ٹھکانے، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وذکر اخا عاد، ان آیتوں میں قوم عاد کے واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ وہ بت پرست قوم تھی، اللہ تعالیٰ ان میں ایک نبی کو، پیغمبر کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، وہ اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرائے اور یہ کہا کہ تم بت پرستی کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو نہیں مانو گے تو تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا۔ تو وہ لوگ پھر کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس، ہمارے یعنی معبودان باطلہ سے روکنے کے لیے تم آئے ہمارے پاس، ہمارے معبودوں سے روکنے کے لیے، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کے بتاؤ۔ تو آپ فرمائیں کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کب لائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھ کو جو چیز دے کے اللہ تعالیٰ بھیجا، جو پیغام دے کر میں وہ تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نادان قوم ہو۔ پھر اس کے بعد اچانک ایک دن ایک بادل آسمان پر ابر چھا گیا، تو لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی، ہوئی بارش نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ جو جلدی طلب کر رہے تھے عذاب کی، عذاب تھا، وہ ہوا کا عذاب ان پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ، جو ان کو جڑ پیٹ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ أَيْ هُودًا، یعنی تم عاد، قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یاد کرو اس وقت کو جب وہ اپنی قوم کو ڈرائے وادی احقاف میں۔ یہ حقفن کی جمع احقاف ہے، رمل مستطیل، یعنی ریت کا جو مقام ہے، ریت کا تودہ، مرتفع، بلند، جس میں ٹیڑھا پن ہو، ریت کے ٹیڑھے مڑے تودے کو کہتے ہیں۔ احقوقف الشیء سے، اذا عوجا، جب کوئی چیز ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو احقوقفا کہتے ہیں، یعنی ریت کی ٹیڑھی وادی، اس وادی میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کو ڈرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہوا وادن بین عمان و مہرا، عمان اور مقام مہرا کے درمیان ایک وادی کا نام ہے احقاف۔ وقد خلت النذر، جبکہ کئی رسول گزر چکے تھے، یہ نذیر کی جمع نذر ہے، ڈرانے والے، منذر یا انذار ہے، من بین یدیہ و من خلفہ، یعنی ہود علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی، ان کے بعد بھی کئی ڈرانے والے آگے چلے گئے۔ وقولہ وقد خلت النذر من بین یدیہ و من خلفہ، یہ جملے معترضہ ہیں، انذر قومہ اور اللہ تعبد دونوں کے درمیان۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا وادی احقاف میں، یہ کہتے ہوئے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ والمعنی، معنی ہے کہ وذکر انذار ہود قومہ، آپ یاد کیجئے ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو شرک اور بڑے عذاب کے انجام سے ڈرانے کو یاد کیجئے۔ قوم یعنی ہود علیہ السلام کے اپنی قوم کو شرک کے انجام سے ڈرانے کو آپ یاد کیجئے اور دردناک عذاب سے ڈرانے کو یاد کیجئے۔ وقد انذر من تقدم ہو، جبکہ ان سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں وہ بھی عذاب سے ڈرا چکے ہیں اور بعد والے بھی ڈراتے رہے۔ اسی طرح قالوا، انہوں نے کہا، تو قوم ہود نے کہا، اجئتنا، اے ہود کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لتأفکنا، لتصریفنا، تاکہ آپ ہم کو پھیر دیں۔ افک کے معنی پھیر دینے کے آتے، یقال افکہ عن رأیہ، افکہ یأفک، افکن کے معنی پھیر دینا، وہ اس کو پھیر دیا اس کی رائے سے، یعنی ہٹا دیا کہ آپ ہم کو ہمارے پاس آئے ہیں ہم کو ہٹانے کے لیے ہمارے معبودوں کی عبادت سے۔ فأتینا، پس تم ہمارے پاس لاؤ، بما تعیدنا، وہ عذاب جس سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو، من معالجۃ العذاب علی الشرک، یعنی شرک کرنے پر عذاب کی جو آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ لا کے بتائیے۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہو، فی وعیدی کا، آپ کے وعید میں، آپ جو ڈرا رہے ہیں۔ قال، تو انہوں نے کہا، انما العلم بوقت مجیء العذاب عند اللہ، یعنی عذاب کے آنے کا وقت اللہ ہی کے پاس ہے، اور مجھ کو علم نہیں ہے اس وقت کا جس میں تم کو عذاب دیا جائے گا۔
وہ ابلغکم اور میں تم کو پہنچا رہا ہوں وہ چیز جس کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے، وہ بالتخفیف ارسلت، اچھا ابلغکم دونوں طریقے سے پڑھا گیا، باب افعال اور تفعیل، بلغ یبلغ تبلیغ کے معنی پہنچانا، ابلغ یبلغ ابلاغ کے معنی بھی پہنچانا۔ ابو عمرو ابلغکم پڑھے تخفیف کے ساتھ، یہ جو قاری ہیں، ای الذی ہوا شأنی، یعنی وہ ابلاغ جو میری شان ہے کہ میں تم کو پہنچا دوں، وما ارسلت بہ من الانذار، اور جس ڈر اور خوف کے ساتھ مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، جس ڈر کو سنانے کے لیے، جس چیز سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے، وہ چیز میں تم کو پہنچا رہا ہوں، جہنم کے عذاب سے میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، اور لیکن میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نادان قوم، ای وَلَكِنَّكُمْ جَاهِلُونَ، لیکن تم جاہل ہو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے کہ ان الرسول بعثوا، کہ رسولوں کو بھیجا گیا ہے منذرین، ڈرانے کے لیے، لا مقترحین، یعنی خواہشات کے لیے نہیں، یعنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، انبیاء امتوں کے خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو مطالبہ کرے وہ مطالبہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کب کون سی چیز پیش کرنا ہے، یہ اللہ کے حکم سے یہ چیز کی جاتی ہے اور اللہ کے اختیار سے کی جاتی ہے۔ ولا سائلین غیر ما اذین لہم فیہ، اور وہ سوال نہیں کرتے اس چیز کے غیر کا جس کی ان کو اجازت دی گئی، جس چیز کی اجازت دی گئی وہی چیز وہ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں مانگتے۔ فلما رأوہ الضمیر، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ما تعیدنا کی طرف، بس جب وہ دیکھے اس چیز کو جس سے حضرت ہود علیہ السلام ان کو ڈرائے تھے، یعنی یا وہ مبہم ہے، بس جب وہ اس کو دیکھے وہ لوگ، عارضاً یعنی ایک بادل جو ان کے وادیوں کی طرف رخ کیا ہوا ہے، عارضاً یا تو تمیز ہے، وضح امرہ، اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اپنے اس قول سے، وہ کیا چیز تھی، وہ بادل تھا، وہ یا تو عارضاً تمیز ہے یا حال ہے، اور عارض کے معنی السحاب، وہ بادل جو آسمان کے افق پر جو نظر آتا ہے، مستقبل اودیتہم، جو ان کے وادیوں کی طرف رخ کیا ہوا تھا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، یعنی یہ پانی کو برسانے والا ہے، یہ برسنے والا بادل دکھ رہا ہے۔ رویہ روایت میں ہے کہ ان المطر قد احتبسها عنہم، بارش ان سے رک گئی تھی، فرأوا سحابۃ، تو انہوں نے ایک بادل کو دیکھا، استقبلت اودیتہم، جو ان کے وادیوں کا رخ کیا تھا بادل، فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا سحاب یأتینا بالمطر، یہ وہ بادل ہے جو ہمارے پاس بارش لائے گا، واظہروا من ذلک فرحا، تو وہ اس سے خوشی کا اظہار کیا، خوش ہو گئے اس سے۔ اور مستقبلہ کی جو اضافت کی گئی وہ اور ممطر یہ مجازی ہے، غیر مجازیت غیر معرفت، غیر معرفت، یہ معرفہ نہیں ہے، یہ غیر معرفہ، بدلیل وقوعہما، ان دونوں کے واقع ہونے کی وجہ سے، وہما، جبکہ وہ دونوں مضاف ہیں معرفہ کی طرف مضاف ہیں، اور یہ نکرہ کی صفت واقع ہے۔ عارض ممطرنا، عارض موصوف، ممطرنا اس کی صفت ہے، مستقبل اودیتہم بھی اسی طرح ہے۔ بل ہوا، بلکہ وہ، یعنی بل قال، ای قال ہود، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا کہ بل ہوا، بلکہ وہ، یدل علیہ، اس پر دلالت کر رہی ہے ان کی قرات جنہوں نے یہ کہا، قال ہود بل ہوا، ہود علیہ السلام نے کہا بلکہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی طلب کی، عذاب، یعنی بلکہ بادل نہیں ہے، بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی عجلت طلب کی تھی، جلدی جو چاہ رہے تھے تم، جو عذاب۔ پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان فرمایا، فقال، بس کہا اللہ تعالیٰ، ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء، تہلک من نفوس عاد واموالہم الجم الکثیر، فعبر عن الکثرۃ بالکلیۃ بامر ربها رب الریح فاصبحوا لا یری الا مساکنہم۔ عاصم وحمزة وخلف، ای لا یری شیء الا مساکنہم، غیرہم لا تری الا مساکنہم، والخطاب للرائی من کان، كذلك نجزی القوم المجرمین، ای مثل ذلك نجزی
من اجرم مثل جرمهم وهو تحذير لمشركي العرب. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اعتزل ہود علیہ السلام ومن معه في حظيرة ما يصيبه من الريح إلا ما تلذه الأنفس وإنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. تہلک وہ ہوا قوم عاد کے نفوس میں سے، جانوں میں سے اور ان کے مالوں میں سے جم کثیر بہت ساروں کو ہلاک کر دی. ہوا ایسی تیز چلی کہ ان کے ہوا مالوں کو اٹھا کر پھینک دی، ان کے جسموں کو اٹھا کر پھینک دیا اور وہ ختم ہو گئے. کثرت کو اللہ تعالیٰ بیان کیا کلیہ سے. فَأَصْبَحُوا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کو ہلاک کر دی. وہ ہوا کے رب کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے، یعنی ہوا کا عذاب اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرمایا تھا، ہوا کے ذریعے عذاب دیا. فَأَصْبَحُوا، بس وہ ہو گئے. صبح کے وقت یہ حال ہو گیا، کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، سب کے نعشیں بڑی ہوئی تھی سوائے ان کے ٹھکانوں کے. لا یرا الا مساکنہم، عاصم اور حمزہ اور خلف پڑھے مساکنہم ای لا یرا شیء، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی سوائے ان کے ٹھکانوں. غیرہم، لا ترا پڑھے دوسرے لوگ، لا ترا الا مساکنہم، نظر نہیں آ رہے تھے. لا ترا الا مساکنہم، تم نہیں دیکھو گے مگر صرف ان کے ٹھکانے. یہ خطاب ہے دیکھنے والے سے، چاہے وہ دیکھنے والا کوئی بھی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے نام و نشان کو مٹا دیا نافرمانی کرنے کی وجہ سے، کفر اور شرک کرنے کی وجہ سے. اسی طرح ہم مجرم قوم کو عذاب دیتے ہیں، ہم سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. یعنی اسی کی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں، ان کے جرم کی طرح. یعنی جو کفر کرتے ہیں ہم ان کو اسی طرح عذاب دیتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور یہ دھمکی دینا ہے، ڈرانا ہے عرب کے مشرکوں کو. عرب کے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کفر شرک سے باز نہیں آؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو قوم عاد کا ہوا، قوم ثمود کا ہوا. عن ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ہود علیہ السلام اور جو آپ کے ساتھ تھے جو ایمان والے، وہ لوگ علیحدہ ہو گئے پوری قوم سے، کافر قوم سے. ایک حظیرے میں آ گئے، ایک محفوظ مقام پر آ گئے لوگ. ان کو نہیں پہنچتی تھی ہوا میں سے مگر وہی اتنی ہی ہوا جس سے نفسوں کو لذت ملے. یعنی جتنی انسان کے لیے ہوا چاہیے اتنی ہی ہوا آپ کو پہنچتی تھی زندہ رہنے کے لیے. وَإِنَّا، اور بے شک وہ ہوا گزرتی تھی قوم عاد کے پاس سے، بِالظَّعْنِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے درمیان سفر کراتے ہوئے، اور ان کو پتھروں سے مارتی تھی. یعنی ہوا ان کو لے کر اڑتی تھی زمین اور آسمان کے درمیان فضاؤں کے، پھر اوپر سے نیچے زمین پر پھینکتی تھی ہوا. پتھروں سے جب ان کے سر، ان کے جسم ٹکرا گئے تو وہ لوگ پاش ہو گئے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، یقیناً ہم نے ان کو طاقت عطا کی تھی ان چیزوں میں، ہم نے ان کو تمکن عطا کیا تھا کہ اگر ہم تم کو اس میں عطا کرتے. ما ان مکناکم فیہ، اور ہم نے ان کو سننے کی طاقت دی تھی اور ان کو ہم نے بصارت دی تھی اور دل ہم نے ان کو عطا کیا تھا. بس ان کی سماعتیں ان کے کام نہیں آئیں، ان کے سننے کی طاقت اور ان کے دیکھنے کی طاقت ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. ان کا دل اور ان کی قوت فکری جو صلاحیتیں ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکی، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ان پر وہ عذاب نازل ہوا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یقیناً ہم نے تمہارے اطراف و اکناف کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے آیتوں کو کھول کر بیان کیا تاکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور گناہوں سے باز آ جائیں، کفر اور شرک سے بچیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. فلولا، اگر اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ کیا ہوتا، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم فلولا فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة.
ای ما تقرب به ای اتخذوهم شفعاء متقربا بهم الی اللہ تعالی حیث قالوا فلولا، پس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے معبود جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، ان کے وہ باطل معبود جن کو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر خدا بنا لیا تھا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، وہ لوگ ان کی کیوں مدد نہیں کی؟ بھئی یہ لوگ تو غیر اللہ کو خدا مان رہے تھے، بتوں کو خدا مان رہے تھے، جب ان پر عذاب آیا تو ان کے خدا ان کو کیوں نہیں بچائے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ ہے، اور جو کچھ یہ لوگ گھڑتے تھے گھڑی ہوئی چیزیں، یہ خدا نہیں ہے، بت خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے وہ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، آیت نمبر 27 من القرآن، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، آیت نمبر 26 اور 27 اور 28، تین آیتوں کی تفسیر ہم پیش کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ إِن نَافِيَةٌ، أي فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ إِلَّا ان احسن فی اللفظ لما فی مجموعۃ ما مثلها من التقریر المستشبع الا ترى ان الاصل فی مہما ما فلبشاعۃ التکرار قلب الالف ہاء وقد جعلت ان صلة وتؤول بأننا مکناہم فی مثل ما مکناکم فیہ، والوجہ هو الاول لقوله تعالی هم احسن اثاثا ورئیا كانوا اکثر منهم واشد قوة واثرا وما بمعنى الذي او نکرة موصوفة وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة ای آلات الدرک والفهم فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء أي من شيء من الإغناء وهو القليل إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ نصب بقوله فما أغنى وجرى مجرى التعليل لاستواء مؤدي التعليل، والظرف في قولك ضربته لإساءته وضربته إذا أساء، لأنك إذا ضربته في وقت إساءته فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه، إلا أن إذ وحيث غلبت دون سائر الظروف في ذلك وحاق بهم ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون جزاء استهزائهم، وهذا تهديد لكفار مكة، ثم زادهم تهديدا بقوله وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، یقیناً ہم نے ان کافروں کو، اس قوم عاد کو، قوم عاد کے کافروں کو ہم نے طاقت عطا کی تھی ان چیزوں میں جس کی ہم نے تم کو طاقت دی، یعنی مکے کے مشرکوں جس طرح ہم نے تم کو طاقت دی ان کو بھی ہم نے طاقت دی تھی، تو وہ لوگ نافرمانی کی، انکار کیے تو ہم ان پر عذاب نازل کی، ان کی طاقتیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ اسی طرح تم طاقتور ہو یہ سمجھ رہے ہو، لیکن جس طرح قوم عاد طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب کے آگے بے بس ہو گئی، تو تم بھی بے بس ہو جاؤ گے، لہذا تم ایمان لا لو، کفر اور شرک کو چھوڑ دو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا، اور یقیناً ہم نے ان کو طاقت عطا کی اس چیز میں، اس جیسی ہی، جیسی ان چیزوں میں جس میں ہم نے تم کو طاقت عطا کی تھی، ان نافیہ ہیں، ای فی ما مکناکم، یعنی ہم نے ان کو وہ طاقتیں دی تھی جو ہم نے تم کو نہیں دی، یعنی کفار مکہ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ عذاب الہی کی شدت کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کے زعم اور ان کے تکبر کو اللہ تعالیٰ ختم فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے تکبر کے انجام سے ان کو واقف کروا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ قوم عاد پر عذاب نازل ہوا، ہوا ان کو آسمانوں اور زمین کے درمیان فضاؤں میں لے گئی، ہوا اڑا کر، پھر اوپر سے نیچے زمین پر پھینک دی تو ان کے اجسام ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گئے، سر پھٹ گئے ان کے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو وہ طاقت دی تھی جو ہم نے تم کو نہیں دی، یعنی تمہارے پاس تو کچھ بھی طاقت نہیں ہے، تم سے زیادہ طاقتور وہ لوگ تھے، لیکن جب وہ بت پرستی کرتے رہے، شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے،
اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے رہے تو ان پر عذاب آیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کی طاقت ان کو کام نہیں آئی، ان کو نہیں بچا سکی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ تم کو تو کچھ بھی طاقت نہیں دی گئی، تم سے زیادہ طاقتور وہ لوگ تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ان یہاں پر نافیہ ہیں، ان نافیۃ ای فی ما مکناکم فیہ، یقیناً ہم نے قوم ہود کو، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہم نے وہ طاقت دی تھی جو ہم نے تم کو عطا نہیں کی۔ اتنی طاقتور قوم تھی وہ، لیکن جب وہ اللہ کا انکار کی، اللہ کو نہیں مانے، اللہ کی توحید کو نہیں مانے، رسولوں کی رسالت کو نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ ہوا کا عذاب ان پر نازل فرمایا۔ ہوا ایسی تیز چلی کہ ان کے برق چڑھ گئے، وہ لوگ زمین پر نہیں ٹک سکے، طاقتور پہلوان تھے وہ لوگ، لیکن ہوا ان کو اڑا کر لے گئی، آسمانوں کے قریب لے گئی، پھر آسمانوں سے زمین پر ان کو پھینک دی۔ وہ لوگ ان کے سر پتھروں سے ٹکرا گئے اور وہ پاش پاش ہو گئے، کوئی آدمی نہیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ قریش کے کافروں سے، مکے کے کافروں سے فرما رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو، قوم عاد کے کافروں کو ہم نے وہ طاقت عطا کی تھی جو ہم نے تم کو عطا نہیں کی۔ تم تو کچھ بھی طاقتور نہیں ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے، تم سے زیادہ طاقتور وہ لوگ تھے، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کیے تو ان کی طاقت ان کو نہیں بچا سکی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی شدت کو بتا رہا ہے۔ کافروں کے لیے ایک پیغام ہے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے توبہ کریں، کفر اور شرک سے تمام اعمال سیئہ کو چھوڑ دیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، یقیناً ہم نے اس قوم کو، قوم عاد کے لوگوں کو ہم نے وہ طاقت دی تھی جو ہم نے تم کو نہیں دی۔ اِن مَكَّنَّاهُمْ میں جو ان ہے یہ نافیہ ہیں، یعنی ہم نے قوم عاد کو وہ طاقت دی، فی ما، ان چیزوں میں ہم نے ان کو طاقت دی جس میں ہم نے تم کو طاقت نہیں دی تھی۔ الا ان، ان جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، ان احسن فی اللفظ، لفظ میں زیادہ اچھا دکھ رہا ہے ما کے مقابلے میں۔ لما فی، یعنی لفظ ما کو اس جیسے لفظ کے ساتھ جمع کرنے میں یہ یعنی قباحت ہے۔ فی ما مکناکم، لفظ ما کو دو مرتبہ دہرانا یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، ایک ہی لفظ، تو اس لیے یہاں پر ان استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مہما کی اصل کیا ہے؟ ما تھا اصل، مہما تفعل افعل، ما تفعل افعل، تو کیونکہ تکرار یعنی کسی چیز کی تکرار بے مقصد جو ہوتی ہے تو وہ بری چیزیں، قبیح چیزیں عرب کی زبان، تو وہ الف کو ہا سے بدل دی۔ ما میں ایک جو الف ہے اس کو حمزہ ہا سے بدل دی، مہما بنا دی، ما جا کے مہما ہو گیا۔ وقد جعلت ان، اور یہ ان کو صلہ بنا دیا گیا، اور یہ تعویل کی جائیں گے بِأَنَّا مَكَّنَّاهُمْ فِي مِثْلِ مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یعنی ہم نے قوم عاد کو طاقت دی تھی اس جیسی چیز میں، جس جیسی چیز میں ہم نے تم کو نہیں دی، یعنی ان کو وہ طاقت دی گئی جیسی، اس جیسی طاقت دی گئی جیسی تم کو نہیں دی گئی، یعنی تم کو قوم عاد کی طرح طاقت نہیں دی گئی، ان کو تو اور زیادہ طاقت دی گئی تھی، اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کفر اور شرک کرنے کی وجہ سے۔ تم تو ان کے برابر بھی نہیں ہو، اگر تم کفر اور شرک کرو گے تو تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ والوجہ هو الاول، یعنی پہلی توجیہ زیادہ بہتر ہے، ان کو نافیہ ماننا ہے، ان کو صلہ ماننے کے بجائے، صلہ اگر مانیں گے تو اس میں کیا یعنی اثبات ہے، اس میں مثلیت کو بتا رہے ہیں۔ دو ترجمے ہو گئے، دو تفسیریں، ان یا تو صلہ ہوگا، جوڑنے والا ہوگا بعد والے کلام کو پہلے والے اس سے، یا ان نافیہ ہوگا۔ ان کو اگر ہم صلہ مانیں تو نفی کے معنی نہیں ہوں گے، معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے قوم عاد کو طاقت عطا کی اس جیسی چیز میں، اس جیسی ہی جیسی ہم نے اس جیسی طاقت عطا کی جیسی تم کو دی گئی، یعنی ہم نے تم کو اور ان کو ایک جیسی ہی طاقت دی،
اور وہ لوگ جب اللہ کی نافرمانی کیے، اللہ کا انکار کر دیا، ان پر عذاب نازل ہوا، وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تمہارے پاس بھی ویسی ہی طاقت ہے، لیکن اگر تم انکار کرو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو قوم عاد کا ہوا۔ تو دونوں کا تمکن ایک جیسا ہو گیا، لیکن اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کی طاقت اور قوت بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ تم بھی اگر انکار کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری دولت، تمہاری حکومت، تمہارا اقتدار، تمہاری سطوت، تمہاری شوکت تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، تم ہلاک کر دی جاؤ گے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اگر نافیہ اگر لے لیں ہم یہ ان کو اگر نافیہ مانے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم قوم عاد کو وہ طاقت عطا کیے جو ہم نے تم کو عطا نہیں کی، یعنی تم قوم عاد کے جیسے طاقتور نہیں ہو، تو قوم عاد کو تم سے زیادہ ہم نے طاقت عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی طاقت اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکی۔ تو تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم اگر تکبر کرو گے، تم اگر اللہ کا انکار کرو گے تو تمہارا حشر بھی اس جیسا ہی ہوگا، اس سے بدتر تمہارا حشر ہوگا، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ اتنے بڑے طاقتور ہو کر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے کفر اور شرک کرنے کی وجہ سے، تو تم تو اور کمزور ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے اور اوقات ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اچھا پہلی توجیہ زیادہ بہتر ہے، یعنی قوم عاد کی طاقت اور قوت کو زیادہ بتایا جا رہا ہے اس میں، اور قوم قریش کے کافروں کی طاقت اور قوت کم ہیں ان کے مقابلے۔ مقصد یہ ہے کہ بھئی وہ لوگ اتنے زیادہ طاقتور ہیں، مکے کے کافروں سے زیادہ طاقتور ہیں، اس کے باوجود جب وہ تکبر کیے، اللہ کا انکار کیے، تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا اور ان کو عذاب الہی ختم کر دیا، مٹا دیا، ان کی طاقت کام نہیں آئی۔ تو اسی طرح مکے کے کافروں کی طاقت بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ ان کے پاس بہت کم طاقت ہے۔ زیادہ طاقتور والے نہیں بچ سکے، کم طاقتور نہیں بچ سکے تو کمزور کیا بچیں گے اللہ کے عذاب سے۔ یہ توجیہ زیادہ بہتر ہے، ان کو نافیہ مانا جائے گا یہاں پہ، تو یہ معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے۔ ہم احسن و اثاثا و رئیا، وہ زیادہ اچھے تھے اثاث کے اعتبار سے، ساز و سامان، متاع دنیا کے اعتبار سے، اور ما بمعنی الذی کے معنی میں ہے بما، یا نکرہ موصوفہ ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو سماعت عطا کی تھی، سننے کی طاقت ہم نے دی تھی، دیکھنے کی طاقت ہم نے دی تھی، قوت گویائی، قوت بصارت بھی ہم نے ان کو عطا کی، وَأَفْئِدَةً، اور دل ہم نے ان کو عطا کی، ای آلات الدرکی والفہمی، غور و فکر کی کے آلات جو ذرائع ہیں وہ ہم ان کو عطا کیے تھے۔ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم، لیکن ان کے سننے کی طاقت ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، ان کے دیکھنے کی صلاحیت ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، اور ان کا دل ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکا۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اذ کو نصب دیا گیا فما اغنی عنہم کی وجہ سے، اور یہ تعلیل کی جگہ پہ ہو رہے ہیں، یعنی علت کے قائم مقام ہے، کیونکہ تعلیل کے برابر ہونے کی وجہ سے۔ والظرف ضربت، یعنی تعلیل کا معدہ نتیجہ اور ظرف دو برابر ہو رہا ہے تمہارے اس قول میں۔ ضربتہ، میں اس کو مارا، لإساءتہ، اس کے بے ادبی کرنے کی وجہ سے، وضربتہ، اور میں نے اس کو مارا، اذ اساء، کیونکہ وہ نافرمانی کیا، لأنک اذا ضربتہ، کیونکہ جب تم اس کو مارو گے اس کی بے ادبی کے وقت، تو گویا کہ تم اس کو ماریں، تم نے اس کو مارا اس میں، یعنی بے ادبی کے وقت میں مارا، لوجود اساءتہ فیہ، اس کی بے ادبی اور غلطی کے پائے جانے کی وجہ سے اس وقت میں۔ مگر یہ کہ اذ اور حیث، یہ ان دونوں کو غلبہ دیا گیا دیگر ظروف کے مقابلے میں، اس فی ذالک کا اس سلسلے میں، یعنی حیث اور اذ میں وسعت زیادہ ہے۔ وحاق بہم، اور ان پر وہ عذاب نازل ہوا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جزاء استہزانہم، یعنی ان کے مذاق اڑانے کی سزا ان پر نازل ہو گئی۔ وہذا تحدید، اور اس آیت میں در حقیقت مکے کے کافروں کو، دنیا کے برے کافروں کو دھمکی دینا ہے۔ ثم زادہم تحدیدا، اللہ تعالیٰ پھر ان کی دھمکی میں اور اضافہ کر دیا اپنے اس قول سے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اے مکے والوں تمہارے اطراف و اکناف کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ جیسے قوم ثمود ہے، مکے کے اطراف یہ پوری قومیں تھیں،
اور قوم لوط کی بستیاں ہیں، والمراد مراد کیا ہے؟ اہل قرآن، بستیوں والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم نے آیتوں کو بار بار بیان کیا، کھول کھول کر بیان کیا، تاکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈریں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اَيْ كَرَّرْنَا عَلَيْهِمْ حُجَجًا، یعنی ہم نے دلائل کو بار بار مکرر بار بار ہم نے بیان فرمایا۔ وَأَنْوَاعَ الْعِبَرِ، مختلف قسم کی عبرت کی چیزیں ہم بیان کی، قصے واقعات بیان کیے، لعلہم یرجعون، تاکہ یعنی قوم عاد کے واقعے کو، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، یہ تمام واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ مکے کے کافر اللہ کی نافرمانی سے، کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے باز آ جائیں، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں سرکشی سے ایمان کی طرف۔ فلم یرجعون، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ فلولا فہلا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، القربان ما تقرب به الى الله تعالی، ای اتخذوهم شفعاء متقربا بهم الى الله تعالی، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واحد مفعول اتخذ الراجع الى الذين محذوف ای اتخذوهم، والثاني آلهة وقربانا حال، بل ضلوا عنهم غابوا عن نصرتهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، وذلك إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم وضلالهم عنهم، أي وذلك إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة وثمرة شكرهم وافترائهم على الله الكذب۔ بس یہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے معبودان باطلہ، خدا کو چھوڑ کر جن بتوں کو انہوں نے خدا بنا لیا، وہ بت ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ جن بتوں کو انہوں نے خدا بنا لیا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قربان کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی یہ کافروں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ لوگ بتوں کو خدا بنا لیے شفاعت کے لیے، یعنی تاکہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں، ان کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حیث قالوا، اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ یہ ہماری شفاعت کرنے والے اللہ کے پاس۔ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 18۔ اور اتخذا کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، اس کے دو مفعول آتے ہیں۔ پہلا مفعول یہ لوٹ رہا ہے الذین کی طرف جو محذوف ہے، ای اتخذوہم، یعنی وہ لوگ ان کی کیوں مدد نہیں کی جن کو انہوں نے بنا لیا تھا۔ اتخذوہم، ہم محذوف ہے، ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے الذین کی طرف، اس کو حذف کر دیا گیا۔ کیا بنا لیا تھا؟ خدا بنا لیے تھے وہ لوگ، یعنی وہ لوگ ان کی کیوں مدد نہیں کی جن کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ اور دوسرا مفعول ہے آلہۃ، اور قرباناً حال ہے، اس حال میں کہ وہ ان کو قریب کرنے والے ہیں ان کے گمان کے حساب سے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ مدد کے وقت تو ان کے بت، ان کے خدا ان سے غائب ہو گئے، غابوا عن نصرتہم، ان کی مدد کرنے کی بجائے وہ خود غائب ہو گئے۔ وذالک افکہم، اور یہ ان کی یہ جھوٹی بات ہے، وما کانوا یفترون، اور یہ وہ چیز ہے جس کو یہ لوگ گھڑا کرتے تھے۔ اور یہ ذالک اشارہ ہے الی امتناع نصرت آلہتہم، کہ ان کے خداؤں کا مدد کرنا ممتنع ہے، ناممکن ہے، اور یہ اشارہ ہے ان کے غائب ہونے کی طرف، یعنی ان کے بت غائب ہو گئے ان سے، یعنی مدد نہیں کی۔ وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ ہے، جس الذی ہوا، کیا ہے وہ جھوٹ؟ ان کا ان بتوں کو خدا بنا لینا، یہ ان کا جھوٹ ہے، اور ان کے شکر کا بدلہ ہے، اور ان کے گھڑنے کا بدلہ ہے اللہ کے خلاف جھوٹ کو۔ یعنی یہ لوگ جو بتوں کو خدا بنا لیے، یہ بت ان کی مدد کرنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، بت تو بے بس اور لاچار ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، آیت نمبر 29۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے آپ کی طرف بھیجا جنات کی ایک جماعت کو، ایک ٹکڑی کو، ہم
اس حال میں کہ وہ قرآن کو غور سے سن رہے تھے۔ فلما حضروا، بس جب وہ تلاوت کی جگہ حاضر ہو گئے تو انہوں نے کہا انصتوا، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، پلٹ گئے، منذرین، ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے، یعنی وہ قوم ایمان لالی ہو، جنات۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنات بھی مکلف ہیں، جنات کے لیے بھی شریعت لازم ہے، ان سے بھی حساب و کتاب ہوگا اور ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے۔ اگر ایمان لا لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو صلہ عطا فرمائے گا، ایمان نہیں لائے تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جنات بھی ایمان لائے، بعض جنات، اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور کے پاس آئے، اور حضور جنات کی بھی رسول ہیں۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، جا کے کیا کرے وہ لوگ، حضور کے قرآن کو سنے اور ایمان لا لی۔ ایمان لا کے جب اپنی قوم کے پاس گئے تو کہنے لگے، قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ ان لوگوں نے کہا، اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی جو نازل کی گئی من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس حال میں کہ وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے والی کتابوں کی۔ وہ کتاب ہدایت دینے والی ہے، حق کی طرف بلانے والی ہے کتاب، اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی، سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم، وہ اللہ تم کو بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم، وہ تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا۔ ومن لا یجیب داعی اللہ، اور جو اللہ کے داعی کو قبول نہ کرے، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کرے، یعنی رسول پر ایمان نہ لائے، قرآن پر ایمان نہ لائے، فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین پر اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے، چھوٹ کر بھاگنے والا نہیں ہے عذاب سے۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 29، 30، 31 اور 32، 4 آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا أَمَلْنَاهُمْ إِلَيْكَ، اے محبوب، اے رسول، ہم نے آپ کی طرف بھیجا یعنی جنات کی ایک جماعت کو، وَأَقْبَلْنَا بِهِمْ، ہم ان کو متوجہ کیے آپ کی طرف۔ نفر، 10 سے کم جو لوگ ہوں ان کو نفر کہتے ہیں، 9 کو بھی نفر کہتے ہیں۔ من الجن، جنات کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا۔ جنی نصیبین مقام ہے وہاں کے جنات۔ فلما حضروہ، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنات کی بھی حقیقت ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، لطیف مخلوق ہوتی ہے، ان میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ فلما حضر، جنات کا ثبوت ہے قرآن و حدیث، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا۔ فلما حضروا وہی الرسول، جب وہ رسول کے پاس حاضر ہوئے یا قرآن کے قریب آئے، قرآن کی تلاوت کے مقام پر جب پہنچے، یعنی وہ اس کانوا منہ بحیث، جب وہ حضور کے اتنے قریب آ گئے کہ وہ سن سکتے ہیں، یعنی بالکل قریب آ گئے، تو انہوں نے کہا، یعنی ان میں سے بعض بات سے کہنے لگے، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، اسکتوا، خاموش ہو جاؤ، مستمعین، غور سے سنتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا اور اس کو غور سے سننا واجب ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور اس کی طرف توجہ دو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرات خلف الامام نہیں ہے، امام کے پیچھے جو لوگ قرات کرتے ہیں اس کا رد ہے اس سے۔ رویہ، روایت میں ہے کہ ان الجن، کہ جنات کانت تستریق السمع، یعنی آسمانی گفتگو، فرشتوں میں جو بات ہوتی تھی وہ لوگ وہاں قریب تک پہنچ کے باتوں کو چراتے تھے۔ فلما حرست السماء، جب آسمان کو محفوظ کر دیا گیا، حضور کی ولادت کا جب وقت قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ آسمان پر پہرا بٹھا دیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کا۔ وہ رجیم، اور ان کو شہاب ثاقب،
آگ والے ستاروں کے ذریعے ان کو مارا جانے لگا۔ قالوا تو وہ کہنے لگے ما ھذا، یہ نہیں ہے، پریشان ہو گئے، کیوں ہم وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سک رہے بھائی، الا لنبین، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر ایک ایسی خبر ہے جو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جنات شیاطین کا پورا ٹولہ حرکت میں آ گیا۔ فنہض سبعۃ نفر، تو 7 افراد نکلے، کیوں دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لوگوں کی پہنچ آسمانوں تک، وہ لوگوں کے جو اسٹیشنز بنے ہوئے تھے وہاں تک وہ لوگ جانے کے قابل نہیں رہے، تو 7 افراد 7 جنات نکل پڑے، یا 9 من اشراف جنی نصیبین، مقام نصیبین کے جنات میں سے بڑے بڑے جو جنات تھے، یا مقام نینوا کے، ان میں سے زوبع نامی بھی ایک جنی ہے، فضربوا، پس وہ جن ہے، فضربوا، پس وہ سفر کیے، حتی بلغوا، یہاں تک کہ وہ مقام تہامہ میں پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام تہامہ طائف کا ایک مقام ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز وہاں پڑھا رہے تھے، تو وہ لوگ وہاں پہنچے۔ ثم اندفعوا، پھر وہ پہنچے الی وادی نخلہ، الی وادی نخلہ، وادی نخلہ کی طرف۔ فوافوا، تلاش کرنے لگے کیا چیز ہے، کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ تبدیلی جو آ گئی جنات کی، وہاں تک پہنچ ختم ہو گئی۔ تصرفات مصطفیٰ معلوم ہو رہے، حضور جب قدم رکھے، جنات کی جو تحریک تھی اس پر ایک کاری ضرب لگی، آسمانوں تک پہنچ رہے تھے، ان کی پہنچ ختم ہو گیا۔ فوافوا، پس وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پائے جبکہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے، قیام کی حالت میں تھے، نماز کی حالت میں، فی جوف اللیل، رات، آدھی رات کے وقت، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، آدھی رات کا واقعہ ہے، او فی صلاۃ الفجر، یا فجر کی نماز میں۔ فاستمعوا، بس وہ غور سے سنو حضور کی قرات۔ وان سعید، یعنی حضور کی قرات کا یہ عالم تھا کہ جنات بھی اگر آ گئے تو مسلمان ہو کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعجاز، یعنی حضور کی قرات کا اعجاز ہے۔ جنات فوراً رک گئے، وہ لوگ خاموش بیٹھ گئے، حالانکہ وہ لوگ بد تھے، برے تھے، لیکن قرات کا اثر، تلاوت مصطفیٰ کا اثر تھا کہ بڑے سے بڑا جن بھی خاموش ہو گئے۔ فاستمعوا لقراءته وعن سعید بن جبیر، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجن ولا رآہم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن پر تلاوت نہیں کی اور نہ آپ نے ان کو دیکھا۔ وإنما كان يتلو في صلاته، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، وہ لوگ وہاں سے گزرے، فوقفوا، پس وہ ٹھہر گئے سننے کے لیے، وهو لا يشعر، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محسوس نہیں فرما رہے تھے۔ فأنبأه اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دیا ان کے سننے کی۔ وہ بولیں گے حضور کو اس کا علم نہیں ہوا، محسوس نہیں کیا، یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے بات۔ کیوں؟ جنات کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے بول کے، حضور اللہ کے جلووں میں گم ہیں، جنات کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان۔ نماز میں استغراق تھا، نماز میں استغراق کیا ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ نماز میں ایسا استغراق ہوتا تھا، آپ کو کسی شخص میں اتنا استغراق نہیں ہوتا تھا کسی اور کام میں۔ جیسا ایک جنگ میں آپ کے قدم مبارک کو تیر لگی، یعنی قدم کے اندر تک گہرا زخم آ گیا، تکلیف کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر اس کو اگر ہاتھ بھی لگاتے تو آپ چیخ مار دیتے، اب تکلیف بہت بڑھ گئی، لوگ تیر نکالنا چاہ رہے تھے، آپ فرمائے نہیں، جب میں نماز کے لیے ٹھہر جاؤں تو جب تیر نکال، نماز کے لیے ٹھہر گیا وضو بنا کے، تیر نکالا گیا، اف تک نہیں بولے۔ تو جب مولا کائنات حضرت علی کی نماز کی کیفیت اور استغراق کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے استغراق کا عالم کیا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ جنات کی طرف توجہ نہیں دی، حضور کی توجہ نماز میں صرف خدا کی طرف ہوتی تھی یا دین کی طرف؟ ہائے ہائے ہائے، بے شک، حق حق حق۔ جنات کو دیکھنا یہ حضور کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں، آپ کی فضیلت صرف خدا کو دیکھنے میں، کیونکہ کائنات میں آپ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور سے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فضیلت کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنے میں فضیلت ہے۔ جنات کو اس لیے آپ نہیں دیکھیں کہ جنات تو آپ کے غلام ہیں، خادم ہیں،
جنات کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سننے کا موقع ملا، یہ ان کے لیے سعادت حاصل ہوئی۔ وقیل، اور کہا گیا کہ بل اللہ امر رسول، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ جنات کو ڈرائیں اور ان پر قرآن کی تلاوت کریں، تو اللہ تعالیٰ حضور کی طرف بھیج دیا جنات کی ایک جماعت۔ فقال، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں پڑھوں جنات پر آج کی رات۔ فمن یتبعنی، بس میرے ساتھ کون چلے گا؟ یہ 3 مرتبہ فرمائے۔ فاطرقوا، تمام لوگ سر جھکا دیے، ڈر گئے۔ الا عبداللہ بن مسعود، سوائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ لیلۃ الجن، جن کی رات میں کوئی حاضر نہیں تھا حضور کے ساتھ سوائے میرے، بس ہم چل پڑے، یہاں تک کہ ہم جب مکے کے اونچے مقام پہاڑی ایریے میں آئے، جب حجون کی گھاٹی میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے ایک لکیر دائرہ کھینچے اور فرمایا کہ تم اس کے باہر مت جاؤ یہاں تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ کر آ جاؤں۔ ثم افتتح القرآن، پھر آپ قرآن کی تلاوت شروع کی۔ وسمعت لغتا شدیدا فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت شيئا؟ قلت نعم، رجالا سودا، فقال اولئك جن نصیبین وكانوا 12,000 والسورة التي قرأها عليهم اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ حضور میرے لیے ایک دائرہ کھینچے اور فرمایا اس کے باہر نہیں جانا۔ تو اولیاء صوفیہ جو حصار باندھتے ہیں، اس حضور کے اس عمل سے ثابت ہے۔ جی حضور کا جو حصار ہے، جو حضور کے حصار میں ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کو مٹا نہیں سکتی۔ جو حضور کے جانشین خلفاء، حضور کے فیض یافتہ اولیاء کے حصار میں ہوگا، وہ بھی محفوظ ہوگا۔ بے شک۔ پھر آپ نے فرمایا تم یہاں سے مت نکلو یہاں تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ کر آ جاؤں۔ پھر آپ قرآن کی تلاوت شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بہت سا شور سنا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ تو میں نے کہا میں سیاہ کالے لوگوں کو دیکھا۔ میں تو حضور فرمائے وہ انسان نہیں تھے، جنات تھے، نصیبین کے جنات تھے، اور وہ 12,000 تھے۔ اور وہ سورہ جو آپ ان پر تلاوت کی وہ کون سا سورہ تھا؟ سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ یہ تلاوت فرمائیں، اور وہ سب ایمان لا لی۔ فلما قضیہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرات سے فارغ ہو گئے تو وہ لوگ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے ان کو نکلے، یعنی قوم کو جا کے ڈرائیں، بت پرستی چھوڑ دو، ایمان لاؤ۔ وہ خود مبلغ بن گئے، آئے تھے دین کو روکنے کے لیے، لیکن وہ خود دیندار بن کے لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے چل پڑے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔